صفحہ نمبر 155۔ بھوک کا 8واں فائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک کا یا کم کھانے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے آدمی تندرست رہتا ہے۔ بیشتر امراض بسیار خوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے خراب اخلاط معدے اور رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ آدمی بیمار ہو تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ زندگی کا مزہ زندگی کا مزہ مقدر ہو جاتا ہے، مقدر ہو جاتا ہے۔ مریض کو پچنے لگوانے کی دوا اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں آپریشن دا سیدھا دی وی چې دا سنت دی دغه دی حجامه دې ته پچنه وي دیو سره بریکټ کې لیکلي چې موجودہ دور میں آپریشن نه به دی ویلي دی آپریشن خو د برز دپاره پچنه خو وینه راوباسي دغه ته اور ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ ضرورت پیسے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانے سے جسم اور ذہن دونوں پریشان اور مضمحل رہتے ہیں۔ اب ایک اور مصیبت یہ سامنے آئی ہے کہ پیسے کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں۔ پیسہ کہاں سے لائے؟ اگر صبر کرتا اور کم کھانے پر قناعت کرتا تو اتنی پریشانیاں کیوں اٹھاتا؟ ہارون الرشید اور 4 حکیموں کا قصہ۔ دا به هم مزیدار حضرت شیخ سے ندی جوڑے لکھے دا۔ روایت ہے کہ ہارون الرشید نے ہندوستانی، رومی، عراقی اور حبشی طبیبوں کو بلا کر کہا کہ وہ کوئی ایسی دوا بتلائیں جسے استعمال کرنے کے بعد کبھی کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ ہندوستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی۔ دا ایده مربع می او دغه ټی ویټه ټی داسې د اوچ لته خرمانی یا دغه چوچته داسې غوند شی دی۔ ہندوستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی۔ عراقی نے کہا کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ دان پیجن رومی طبیب نے گرم پانی کو تیر بہدف دوا قرار دیا۔ چینیان گرم وبستی اوس اکثر بوتل جو ورسره چاته بلډ 2 سالور ساسي دغه پته چولی دغه ټاوي یا دغه سي بس دغه تړ میں وبستی۔ حبشی نے کہا کہ سیاہ ہڑ سے معدہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ ترہ تیزک سے معدے میں نرمی آتی ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ اور گرم پانی سے معدے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، یہ بھی مرض ہی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ تینوں دوائیں ہماری منشا کی تکمیل نہیں کرتی، تو پھر آپ کون سی دوا تجویز کرتے ہیں؟ طبیب نے جواب دیا کہ وہ دوا جس کی موجودگی میں کسی بیماری کا امکان باقی نہیں رہتا، یہ ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ، جب خواہش باقی ہو کھانے سے ہاتھ اٹھا لو۔ ان تمام طبیبوں نے اس دوا کی تصدیق کی۔ اہل کتاب کے ایک فلسفی کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔ ترجمہ: تہائی غذا، تہائی پانی اور تہائی سانس۔ یہ سن کر وہ فلسفی حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا
کہ غذا کے سلسلے میں اس سے زیادہ صحیح اور مفید بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، بے شک یہ کسی حکیم کا قول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اصل بیماری شکم سیری ہے اور اصل دوا پرہیز ہے۔ ہر جسم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ عادی ہو۔ ہمارے خیال میں اگر اس طبیب کو یہ حدیث سنائی جاتی تو وہ اور زیادہ تعجب کرتا۔ دغه اوس چې کوم حدیث دی جی ابن سالم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گیہوں کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے تو کبھی بیمار نہ پڑے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ادب کے ساتھ کھانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بھوک کے بعد کھانا اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لینا۔ بعض ماہر اطباء نے بسیار خوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو آدمی اپنے پیٹ میں داخل کرے انار ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو وہ اپنے معدے میں پہنچائے نمک ہے، لیکن تھوڑا نمک کھانا زیادہ انار کھانے کے مقابلے میں مفید ہے۔ ایک حدیث میں ہے تصوموا تصوحوا، طبرانی اوسط، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں، بھوکا رہنے میں اور کم کھانے میں جسموں کی شفا بھی ہے اور دلوں کا علاج بھی۔ جسم بیمار رہتے ہیں تو دل سرکشی اور نافرمانی پر مائل نہیں ہوتے۔ کم کھانے کا نواں فائدہ نواں فائدہ یہ ہے کہ اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔ جو شخص کم کھائے گا اسے مال کی تھوڑی مقدار بھی کفایت کر جائے گی۔ بسیار خوری کی تمام تر جدوجہد کا مرکز اور مطمع نظر پیٹ ہوتا ہے۔ وہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتا ہے، در بدر رسوائیاں سمیٹتا پھرتا ہے۔ حلال ذرائع کافی نہیں ہوتے تو حرام ذرائع اختیار کرتا ہے۔ حرام ذرائع سے کمانے میں گناہ ہے، حلال طریقے سے کمانے میں ذلت ہے، پریشانی اور مصیبت ہے، اس لیے کہ کمائی بغیر طمع کے نہیں ہوتی۔ جس کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں طمع پوشیدہ رہتی ہے۔ طمع انتہائی ذلت ہے۔ مومن وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ ایک مرد دانا فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنی ضرورتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو اپنے نفس سے قرض لے لیتا ہوں، وہ اس طرح کہ اس کو ترک خواہش پر آمادہ کر لیتا ہوں۔ میرا نفس مجھے خوب قرض دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں دریافت کیا کرتے تھے۔ اگر وہ گراں بتاتے تو فرماتے کہ انہیں ترک کر کے ارزان کر لو۔ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا 3 حال میں برابر ہے۔ اگر عبادت گزاروں میں ہے تو زیادہ کھا کر سستی کرے گا، پشاور ہے تو مشکلات سے دامن نہ بچا سکے گا، اگر اسے کچھ آمدنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دل سے انصاف نہ کرے گا۔ بہرحال دنیا کی حرص ہی تباہی کا اصل سبب ہے، اور دنیا کی حرص پیٹ میں اور شرمگاہ کی وجہ سے دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور شرمگاہ کی اصل شہوت کا باعث پیٹ ہے، اور شرمگاہ کی شہوت کا اصل باعث پیٹ ہے۔ اگر آدمی کم کھائے تو نہ شرمگاہ کی شہوت رہے اور نہ دنیا کی طمع پیدا ہو۔ دنیا کی ہوس دوزخ کا دروازہ ہے، یہ بند ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ جو شخص
ایک چپاتی پر قناعت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ تمام شہوات میں قناعت کر سکتا ہے۔ جو شخص ایک چپاتی پر قناعت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ تمام شہوات میں قناعت کر سکتا ہے۔ اسی قناعت میں جسم و ضمیر کی آزادی بھی ہے، لوگوں سے استغنا بھی ہے، راحت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت بھی ہے، اور آخرت کی تجارت بھی ہے۔ ایسا شخص قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دینا مخ کس آیت تے پھر صرف دینا مختصری لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم، صحیح بس صحیح رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ انہیں اللہ کی یاد سے خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے غفلت نہیں کرتے کہ وہ دنیاوی امور میں بے نیاز ہیں۔ جنہیں دنیا کی ضرورت ہے وہ بے شک غافل ہیں۔ کم کھانے کا 10واں فائدہ، صدقہ و خیرات۔ کم کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کھانا بچ جائے اسے یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے روز اپنے ختم دا چې او چې څنګه به ساتو سیوا دا پاتې شو نو خامخا چاله به ورکوله به اوس پرېجونو چې تاب ته درې څلور ورځې څو خوړی شي نو پرې ټیټې خودی شي یا پریزر ټیټې خودی شي نو دا دغه ختم کړه دا ته نه دا مونږ طرف ته پخوا دا هم پوره دغه چې یو چا به څه پخټړو یا به نو پخټلي جوان ته بلل ویټه تاسو پخټړي مونږ لراټئ نو یو بل به یعنی غختلم نو اوس خبره ختمې دي دغه دي۔ کم کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کھانا بچ جائے اسے یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، زیادہ کھانے سے کیا حاصل، جتنا کھائے گا پاخانہ بن جائے گا اور کوڑے کے خزانے میں جمع ہو جائے گا، جبکہ وہ کھانا اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا گیا ہو۔ انسان کا وہی مال باقی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا جائے گا فنا ہو جائے گا، خواہ کھایا جائے یا پہنا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا، وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ آیت انا عرضنا کی تفسیر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں سے جو ستاروں سے مزین ہے امانت کا بار اٹھانے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ کیا تم اس امانت میں جو کچھ ہے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس امانت میں کیا ہے؟ فرمایا اگر برا کرے تو سزا پائے اور اچھا کرے تو جزا پائے۔ آسمان نے عرض کیا کہ ہم اس امانت کا بار سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ پھر یہ امانت زمین پر ڈالی گئی، اس نے بھی انکار کیا۔ بلند و بالا پہاڑوں سے دریافت کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے عجز و قصور کا اظہار کرنے ہی میں عافیت سمجھی، لیکن جب انسان سے پوچھا گیا تو اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظالم اور امر الہی کی حکمتوں سے ناواقف تھا۔ دلتا امانت نہ مراد شریعت تے
खुदा की कसम अब इंसान के जुल्म और जहल का मुशाहिदा हो रहा है. او اسی چې لکه دا ټول انسانانو په شریک اخیستو دا بوج کو نه دی چته یو لکه دا څه تکوینی خبره ده نو سویل نشو چې ارواح ته به دا غټړي الله پاک اوس کې ورته سوې چې ما خو نو غسته سبا ورته څه خبره خو چې حقیقت څه ده ما ته پته نشته. لکه دغه جو سودی نه چې مر دغه ارواح ویلو چې قالو بلا څنګه چې الله پاک ورته وایي چې الستو بربکم نو چې دې شي دام دغه څه دغه خو لکه بیا هم ټول ارواح را جمع وکنه او دې کې چې دینو انسان دی کنه او جی دا شان لکه دا مونږ چې وایو کنه دا لکه دې وخت کې پاکستان باندې تقریبا 1,47,000 بوډا ماشوم زنانه په هر چا باندې قرضه ده. نو اسې دا خبره چې عام عوامو ته وایي که نه او چې دا مړه دې څوک ولي مونږ خو نه دي اخیستی ته دې شي دغه څه دغه खुदा की कसम अब इंसान के जुल्म और जहल का मुशाहिदा हो रहा है. लोग माल के एवज ईमान फरोख्त कर देते हैं. हज़ारों लाखों कमा कर سلورمه صدای خبره کوي چې ایمان کې مال په ځای باندې ایمان خرڅي اوس ته وګوري دا 1058 کې پیدا شو عیسوي کې او 1111 کې وفات شو امام غزالی صاحب 1111 ته عیسوي ته نو بیا هم دا غیم تقریبا زر ټالو شو او 1400 ته نه نظر ټاله وشو. نو اوس مونږ په خپل دیش 60-70 سال زندګۍ چې سړورو س تمستم اقدار ژوندي دغه رشوت چا په پټه نشو دغه په سامړه نشه غسته د په امتحانونو کې د نقل تصور دو او چې چرته چا به ومته نو اکثر بداوه چې پیپر به ته واغسته ډېر مشکل ده خبره چا نه شو ورامټ برشان نقوی د پارسیو پروفیسرو شیو اکثر مونږ سو امتحانونو کې دغه ډیوټي بوا اوی جنټلمین ډو یور بزنس بس یو خبره به مجال له چا باندې تل زما سپروایزر دی کنه دا اوس چې کوم چا سره ما دغه کو نو د هغه ټایم کې اسسټنټ پروفیسر ولکه دونه غټ سیز بوم نه فزکس ډپارټمنټ کې نو دا اوس چې کوم د صوبې گورنر دی شاه فرمان نو دی هغه ټایم د ایم ایس سی فزکس سټوډنټ و شاه نه کړی نه دی بیا چې کله نو د ازری کموه نو د زمونږ د پروفیسر ډاکټر فضل الرحمن صاحب نو د چې دی نو چې ازری کموه نو دا اړو امتحان د پرې نه خو لکه هغه پاجرو باندې ازری بټمې اب امتحان ته مونږ تلی او تاسو مونږ سره کلچر کې امتحان ازری ټمې امتحان نشو ورکولې نو دوی چې لکه بیا ما چوټي کنو بیا غینه بعد هغه وی سي لاړل او دا خو لکه سیاسي تنظیم کې مو هغه ټایم کې شرپو وزیر اعلی نو اوس پدې چې پښتون کې یا پدې چې کم دغه کې خو لکه دوه درې کسان نور مونږ چې هلته کې وی سي مونږ روغتو هغه چیرمن دی چې خپل راشه دا سټاف سم راوړل سره چې ورل نو چې دا خبره وکړه نو یو ټایم کې لکه دونه سغټ دغه اسسټنټ پروفیسر ومه خو زه پاتې نه ماته چې خاطرې به تل راوستې ما نه کوم دا وروته ما وی سي را پسې ویل کړو بعد لاس نه ونیولم خو لکه ما غش کيو نه کنو هغه ورځ دا سړی ما اوټ کړو نو بیا دا ارسې پرې خپل بیا چې الله ما کې داخله واغستو چلو کو نو یو څه شکر کوم کنه چې دا خره چې وی سي شپ مې قبول کړی نه دی دا اوس د ای وی سی افرم شو ما وی چې یاره سمته سر کول دا خبر خو دا لغون دغه نن سبا خو دغه چې زور ته هم وای چاسلر زوم چې د ډندې ټوټري دغه ټوټري په سر کې خو دلی چې څوک ځان ذلیل کوي یاري وای چاسلر شي کني نه شي کوله نن سبا
خدا کی قسم اب انسان کے ظلم اور جہل کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لوگ مال کے عوض ایمان فروخت کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کما کر گھروں کو وسیع اور قبروں کو تنگ کرتے ہیں، جانوروں کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں، صبح و شام بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ کسی کے دل میں مال کی خواہش مچل رہی ہے، کسی کے دل میں جاہ کی آرزو ہے، کوئی کھانے کی فرمائشیں لیے پھرتا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کا احساس۔ جب بدہضمی اور ہیضے کی نوبت آتی ہے تو نوکروں سے ہاضم دواؤں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہضم کرنا چاہتا ہے یا دین ہضم کر گیا ہے؟ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہضم کرنا چاہتا ہے یا دین ہضم کر گیا ہے؟ وہ یتیم بچے، وہ مساکین، وہ ہر ایک کی خوشامد، ہر ایک کی ثنا، ہر ایک کی خوشامد، ہر ایک کی ثنا، اسیر بلا طالب جاہ ہے۔ وہ یتیم بچے، وہ مساکین اور وہ بیوائیں کہاں گئیں؟ دا چې وګورې دا کم وخت دی ووټونه غواړي، یو ځل چې څه چلو زه چېرته ښار کې پیپل منډۍ وه، چېرته هلته مې سودا ټوله او دا بلور راغی چې دې ټم دې دوکاندارانو ته ټم عجزۍ سره ټم دغه سره او خپو ته او دغه ته ما یې د دې ذلت نه ته ممبر شې نو څه ځان ذلیل چې راځي نو هر ایک کی خوشامد، ہر ایک کی ثنا، اسیر بلا طالب جاہ۔ وہ یتیم بچے، وہ مساکین اور وہ بیوائیں کہاں گئی جن کی خبرگیری تجھ پر فرض تھی؟ تو اپنے کھانوں اور ذائقوں کے چکر میں انہیں بھول گیا۔ اس تفصیل سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو، باقی خیرات کر دیا جائے تاکہ وہ کھانا ذخیرہ آخرت بنے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا اور اس کی تونت پر انگلی رکھ کر اشارہ فرمایا اور اس کی تونت پر بالکل پیڑ چې بهر راوتی دې ته توند وای بیلی ورته وی کنه، اور اس کی تونت پر انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کھانا تیرے پیٹ کے بجائے غیر کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ حاشیه کې دا حواله ورکړې ده د حدیث چې احمد، حاکم، بیهقی، جعدۃ الحشمہ دا حواله یې ورکړي۔ مطلب یہ کہ اگر تو زائد کھانا کسی غریب آدمی کو کھلا دیتا تو تیری آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہوتا کہ اگر خود کھا لیتے تب بھی نہ کافی رہتا، لیکن وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم یہ کھانا تنہا نہیں کھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے لیے اس میں شریک کریں گے۔ 10 فوائد کا حاصل۔ یہ بھوک کے 10 فائدے ہیں، ان میں ہر فائدہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ ان تمام فوائد کا محصل یہ ہے کہ بھوک آخرت کا خزانہ ہے۔ اس لیے بعض اکابرین نے فرمایا کہ بھوک آخرت کی کنجی اور زہد کا دروازہ ہے، شکم سیری دنیا کی کنجی اور طمع کا دروازہ ہے۔ یہ مضمون ان روایات سے بھی واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے جو بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں نقل کی گئی۔ ان فوائد سے واقف ہونے کے بعد روایات کے مضامین اور معانی کا علم یقین اور ان فوائد سے واقف ہونے کے بعد روایات کے مضامین اور معانی کا علم یقین اور بصیرت پر مبنی ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان فوائد کا علم نہ رکھتا اور بھوک کو افضل سمجھتا تو اسے تقلیدی ایمان کا درجہ حاصل ہوگا۔
بل باب ہونے دیکھو اگر 10 فوائد ختم شو. پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ. علاج خیال آؤ جی. مرید کو اپنی غذا کے سلسلے میں 4 وظائف مقرر کر لینے چاہیے. اول غذا کی مقدار، دوم غذا کا وقت، سوم غذا کی جنس، چہارم یہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو، کیونکہ حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں مکان تعمیر کرے. حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں مکان تعمیر کرے. کتاب الحلال والحرام میں ہم ورع کے وہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے. غذا کی مقدار. پہلا وظیفہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو. غذا کی مقدار کم کرنے کے سلسلے میں جو ریاضت کی جائے اس میں تدریج ملحوظ رہنی چاہیے. زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کثرت سے قلت پر آ جائے گا تو یہ بات اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی. اس کا مزاج یہ تبدیلی برداشت نہ کر سکے گا، ضعف پیدا ہوگا اور مشقتیں بڑھیں گی. اس لیے کم کھانے کا عادی بننے کے تدریج کی ضرورت ہے. اور تدریج یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا روز گھٹائے. مثلا اگر کوئی شخص 2 روٹی کھاتا ہے اور اب وہ 1 روٹی پر قناعت کرنا چاہتا ہے تو اسے اس مقدار پر 1 ماہ میں آنا چاہیے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو 1 روٹی کو وزن کر لے اور ہر روز ایک متعینہ مقدار اس سے گھٹا دیا کرے، یا اس کے 30 لقمے کر دے اور ہر روز 1 لقمہ کم کر دیا کرے. اس طرح 1 روٹی کا عادی ہو جائے گا، نہ معدے کو نقصان پہنچے گا اور نہ ظاہری حالت متاثر ہوگی. غذا کے 4 درجے. غذا کی مقدار کے 4 درجے ہیں. ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جسے کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے. اسے صد رمق کی مقدار کہہ سکتے ہیں. یہ صدیقین کا درجہ ہے. سہل تستری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے عبادت لیتا ہے: زندگی، عقل اور قوت. اگر بندے کو ان 3 میں سے پہلی 2 یعنی حیات اور عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اسے کھانا چاہیے. روزے سے ہو تو افطار کر لینا چاہیے. کھانے کی چیز موجود نہ ہو تو طلب جستجو کرنی چاہیے. لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے سے قوت باقی نہیں رہے گی تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے. یہ بھی خیال نہ کرے کہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی. اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے. نہ جی نہ سڑے ٹیم فرض دے مسجد او اختیاری دور راوتی چې د قیام نشي کولای نو آیا دا ټیټه کې دي چې دی هغه علاجن دا خبره کوي چې ځان په طریقه سے کمی تراولی بیا دې خیر دی. سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدا میں آپ کی غذا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ سال بھر میں میرے 3 درہم خرچ ہوا کرتے تھے. 1 درہم میں انگور کا شیرہ خرید لیا کرتا تھا، 1 کا آٹا اور 1 کا گھی. پھر تینوں کو ملا کر 360 لڈو بنا لیا کرتا تھا. ونزاخی ہوا. ہر روز رات کو 1 لڈو لیتا اور اسی سے افطار کرتا. دریافت کیا کہ اب کیا حال ہے؟ فرمایا نہ اب کوئی حد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعین ہے.
بعض راہبین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غذا 3.5 ماشے کی مقدار مقرر کر لی تھی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو نصف مد یعنی 1.25 پاؤ کھانے کا عادی بنا لے۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار اس تہائی پیٹ کے برابر ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ البتہ یہ مقدار لقیمات یعنی لقمے کی جمع، لقیمات مطلب لقمے کی جمع، البتہ یہ مقدار لقیمات سے زائد ہے، کیونکہ جمع سالم کا یہ وزن قلت کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے۔ یہ عادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ 7 یا 9 لقمے کھایا کرتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 مد یعنی 2.5 پاؤ کھائے۔ اکثر لوگوں کے لیے یہ مقدار تہائی پیٹ سے زیادہ ہے، بلکہ 2 تہائی پیٹ کے بقدر ہے۔ 1 تہائی پانی کے لیے باقی رہ جاتا ہے، ذکر کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔